بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے نعمت ہیں، بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں کا حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب دیتا ہے۔ جو لوگ کم سوتے ہیں، نیند کو کم لیتے ہیں، وہ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صبح کے وقت ٹائم سے ناشتہ نہ کرنا جسمانی اور دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سر چکرانا، دل کی گھبراہٹ اس میں پائی جاتی ہیں۔ رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی پی لو، اس سے نیند جلدی آ جائے گی۔ بادام کھاتے وقت اچھی طرح چبا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ اونٹ کی چربی کا تیل پاؤں پر لگانے سے قد لمبا ہوتا ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈ کر کے اس کا جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں۔ اس سے تیزی سے قد لمبا ہوتا ہے۔ دودھ گاڑھا کرنے کے لیے دودھ میں کشمش ڈال دیں، دودھ فوراً گاڑھا ہو جائے گا۔ برطانیہ میں نئی تحقیق ہے جس کے اندر یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ چاکلیٹ مزیدار ہونے کے ساتھ صحت مند بھی ہوتی ہے۔ یہ نقصان پہنچانے والے کولیسٹرول کو کم کرتی ہیں، بلڈ پریشر کو نارمل رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے بائیں طرف ہلکی ہاتھوں سے مالش کر کے سوئیں، آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ رات کو جرابیں پہن کر سونے سے عمر کم ہوتی ہے۔ ناریل کا تیل بالوں میں لگانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ سعادت مند وہ ہے جو یاد الہی کے سوا تمام باتوں سے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت کوکونٹ کا درخت ہے۔ ماش کی دال کھانے سے شوگر کنٹرول میں ہو جاتی ہے۔ اگر کولیسٹرول سے بچنا چاہتے ہو تو بادام کو شہد کے ساتھ ملا کر کھاؤ۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا۔ نیل پالش لگانے سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ مغرب کے وقت سونے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ میٹھی اور گرم چیز کھانے کے بعد پانی پینا دانتوں کو جلدی خراب کر دیتی ہیں۔ جن عورتوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کا تیل نہانے سے پہلے اپنے جسم پر لگائیں، خوب مالش کریں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ ساتھ میں کھجوریں بھی کھا لیں۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کے بجائے کمزور ہوتی ہیں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، ہر بیماری سے شفا پاؤ گے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لیں، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، مردوں کی بانجھ پن کی بڑی وجہ نشہ ہوتی ہے۔ پانی میں نمک ملا کر گھر میں اسپرے کر دو، گھر میں مچھر نہیں آئیں گے، نہ ہی گھر میں کیڑے مکوڑے آئیں گے۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہوتی ہیں۔ کیلا اور نارنگی کینسر کے مریضوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ کھجور کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ روزانہ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کرتا ہے؟ رات کی بچی ہوئی روٹی صبح کھا لینے سے جسم میں طاقت آ جائے گی۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملائیں اور روزانہ اپنے ہونٹوں پر لگائیں۔ ہونٹوں کی سیاہی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی ہوں گے۔ زیادہ کھا لینے کی صورت میں پودینے کے پتے پانی میں ابال کر اسے پی لیں، ہاضمہ جلدی بہتر ہو جائے گا۔ ناخنوں پر کسی بھی تیل کی مالش کرنے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے
کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت کبھی بھی ٹائٹ کپڑے پہن کر مت سوئیں، اس سے گیس یا قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے اور نوعمر بچوں کی ہڈیاں بڑھنا رک سکتی ہیں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ نیم کے درخت کے نیچے سونے سے بہت سی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے بڑی پرابلم کہ خارش۔ نیم کے درخت کے نیچے سو جائیں، آپ کو کبھی بھی جلد کی بیماری نہیں ہوگی، اور ان میں جیسا کہ خارش، کھجلی اور چنبل وغیرہ۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگائیں، آنکھوں کے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگائیں، آنکھوں کے حلقے اور نشان ختم ہو جائیں گے۔ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتا ہے وہ توجہ چاہتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پیئیں گے تو کھانا ہضم ہو جائے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک کبھی آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ مرغی کا انڈا پیاز کے ساتھ زیتون کے تیل میں پکا کر کھائیں۔ عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ موٹی گردن والا بندہ عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ اگر جسم میں انرجی نہیں رہتی تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں اور کھانے کے فوری بعد مت سوئیں۔ مسلسل پیٹ کے خراب رہنے سے کئی بیماریاں پیٹ میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ مردوں میں بانجھ پن کی سب سے بڑی وجہ نشہ اور سگریٹ نوشی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یادداشت کو تیز کرنا ہے تو نہار منہ کھجوریں کھایا کرو۔ بھنے ہوئے چنے چھلکی سمیت کھانے سے پرانی جوڑ ہڈیاں بھی مضبوط ہو جاتے ہیں۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور دوسری بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجوریں ڈال کر پئیں، درد ختم ہو جائے گا۔ اگر کام کرنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہونے لگے تو آپ کے جسم میں درد ہونے لگے تو پودینے کے چند پتے چبا لیں۔ اگر آپ کو جسم سے بے وجہ بدبو آنے لگے تو پانی کے اندر عرق گلاب کا عرق شامل کر کے نہا لیا کرو۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ۔ نفسیات کا کہنا ہے کہ جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے اور وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ صبح نہار منہ سبز چائے پیتے ہیں انہیں کوئی بھی بیماری جلدی نہیں لگتی۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ جو لوگ صبح نہار منہ اٹھ کر واک کرتے ہیں ایسے بندے ہمیشہ لمبی زندگی پاتے ہیں۔ خون کی کمی پوری کرنے کے لیے کھجوریں پیس کر گرم دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ ایک ہفتے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ اگر پیٹ کی بیماری ہو تو مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ ہفتے میں ناف پر سرسوں کا تیل لگا لو۔ زندگی بھر بواسیر کی بیماری نہیں ہوتی۔ ذہنی دباؤ رہتا ہو، تھکاوٹ بھی رہتی ہو تو تھوڑی دیر دائیں جانب لیٹ جایا کرو۔ اسپاگول استعمال کرنے کا آسان طریقہ: ایک گلاس پانی کا لیں، اس میں 1 چمچ اسپاگول کی ملا کر اچھے سے مکس کر کے
آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیں۔ جب اسبگول اچھے سے پانی میں مکس ہو جائے تو تب اس میں ذرا سی شکر یا چینی اپنے ذائقے کے حساب سے ملا کر پی سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ پھیکا نہیں پیا جا سکتا، اسے پینے سے بہت جلدی وزن کم ہوتا ہے، پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ رات کو سونے سے پہلے زیادہ سوتے ہیں ان کی نیند کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے۔ کھانے سے قبل ایک پھل کھانے سے زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے پاؤں میں پسینہ بہت زیادہ آتا ہے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر پھٹکڑی پیس کر لگائیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ سبز مرچوں کی ڈنڈی اتار کر رکھنے سے مرچیں دیر تک خراب نہیں ہوتی۔ سانولے رنگ کے لوگ کچا دودھ استعمال کریں، اس سے رنگ گورا ہو جائے گا۔ حمل کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو تو چھوٹی الائچی اور گڑ دودھ میں ڈال کر پی لیں۔ حمل کے دوران کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر پھٹکڑی پیس کر لگا لو تو گرمیوں میں پسینہ نہیں آتا اور جوتا اتارنے کے بعد بدبو بھی نہیں آئے گی۔ جب اللہ سے لینا ہو تو انسان کروڑوں کے چانس رکھتا ہے اور جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو سکے ڈھونڈتا ہے۔ کسی جگہ پر چوٹ لگ جائے تو انڈے کی سفیدی میں تھوڑا سا نمک ملا کر متاثرہ جگہ پر دن میں 2 مرتبہ لیپ کریں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔ جو لوگ زیادہ دائیں طرف منہ کر کے سوتے ہیں ان کو دل کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ مسوڑوں میں درد ہو یا سوجن ہو تو تقریباً 5 گرام پھٹکڑی کو 1 گلاس پانی میں گرم کر کے مکس کریں اور جب پھٹکڑی پگھل جائے تو اس کو دانتوں اور مسوڑوں پر مسل دو۔ جلد افاقہ ہوگا۔ اور دانتوں پر نیم کے درخت کی مسواک رگڑیں۔ کانوں میں سیٹیاں بجنا سماعت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ صبح نہار منہ گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پینے سے نہ صرف وزن تیزی سے کم ہوگا، بار بار پیشاب آنے کی تکلیف بھی دور ہو جائے گی۔ دہی اور شہد ایک ساتھ کھائیں، موٹاپا کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جو عورتیں پیٹ اندر کرنا چاہتی ہیں وہ روزانہ اسبگول پینے کا معمول بنا لیں، اس سے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے اور لٹکا ہوا پیٹ بھی اندر چلا جائے گا۔ شوگر کے مریضوں کے لیے لوبیا مفید ہے۔ جن کو کھانے کے دوران ہچکی شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ صحت مند ہے۔ لہسن کا رس نکال کر روئی کی مدد سے داڑھوں پر لگا دیں۔ اگر آپ کے مسوڑے پھولے ہوں یا داڑھوں میں درد ہو تو اس سے ہٹ جائے گا۔ تیز مسالے کھانے سے جسم کی الرجی ہو جاتی ہے۔ سرسوں کے تیل میں لہسن کے 2 یا 3 جوے ڈال کر اس کو ڈھک کر رکھ دیں۔ جب بھی زکام لگے تو پیروں کے تلوؤں پر مالش کریں اور فائدہ دیکھیں۔ اس تیل کی 2 بوندیں کان میں ڈال دیں، اس سے سننے کی سماعت تیز ہو جائے گی۔ امرود کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ شوگر کے مریضوں کے لیے جامن کا پھل بے حد مفید ہے۔ میٹھا کھانے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک پاؤں کے بل کھڑے رہنے سے بواسیر کی بیماری ہو جاتی ہے۔ موبائل کو اپنے پاس تکیے کے نیچے رکھ کر مت سوئیں۔ اونچا بولنے والی عورت بے حیا ہوتی ہے۔ چربی والا گوشت استعمال کرنے سے بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اسبگول کے استعمال سے بہت سی بیماریوں کو دور کیا جا سکتا ہے، خاص کر کے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک استعمال کریں، یرقان جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ کھٹی چیزیں کھانے سے دانتوں پر پیلے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے گیس نہیں ہوتی۔
ناشتے میں کھجور کھاؤ، جادو ٹونے سے محفوظ رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم پانی تمام بیماریوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کے پینے کا کوئی نقصان نہیں بلکہ اس کے بے حد فائدے ہیں۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو تانبے کے برتن میں پانی بھر کر رکھ دیں، صبح اسے پی لیں، یہ صحت کے لیے بہترین ہے۔ جوڑ ہڈیاں مضبوط بنانے کے لیے بھنے چنوں کا استعمال بے حد مفید ہے۔ بھنے ہوئے چنے ہڈیاں اور جوڑ مضبوط کرتے ہیں۔ ہڈیوں کی کثافت کو بڑھانے اور جوڑوں کی لچک کو بہتر بنانے کے لیے اہم ضروری ہے۔ اس کو روزانہ کی خوراک میں بھنے ہوئے چنے شہد ملا کر استعمال کریں۔ بڑھاپے میں گٹھیا جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد اور دیگر بیماریوں کا خطرہ ٹل جاتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو سونے اور اٹھنے کا معمول پرندوں جیسا بنا لو۔ سانس میں دشواری کا سبب بننے والی وجوہات ادرک کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ پاخانہ کرتے وقت اگر 5 منٹ سے زیادہ وقت لگتا ہے تو جان لو کہ آپ کا معدہ ٹھیک طرح سے کام نہیں کرتا۔ کھانے میں زیادہ نمک کا استعمال ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگائیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ پلاسٹک کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ موٹاپا زیادہ بڑھ جائے تو نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پئیں، موٹاپا ختم ہو جائے گا۔ اس سے بینائی بھی تیز ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی دباؤ، چڑچڑے پن میں کمی ہوتی ہے۔ گوبھی کا سالن کھا کر دودھ پینے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں اور بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو جائے گا۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھایا کریں۔ چائے کا استعمال جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے۔ جن کو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو وہ سوہانجہ کی پھلیاں پکا کر کھایا کریں۔ گوبھی کا استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ گوبھی کھانے کے بعد زیادہ پانی یا دودھ نہ پیا کرو۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبانے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اکثر عورتوں کی خوبصورتی کے اندر موٹاپا رکاوٹ ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے کہ کھیرا اور شملہ مرچ کا استعمال کریں، اس سے وزن میں کمی آئے گی۔ صبح دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ لیموں کا رس چوس لیا کرو، چہرے کی جھریاں غائب ہو جائیں گی۔ کھانے پینے کی اشیاء میں زیادہ نمک کا استعمال کرنے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا پانی لے کر اس میں لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ پالک ضرور استعمال کرو، لیکن جن کے سر میں درد ہو پالک کھانے سے گریز کریں۔ تکیے کو ہفتے میں 2 بار دھونے سے آپ کے بال مضبوط رہیں گے اور سکن صاف رہے گی۔ سفید مرغا گھر میں پالنے سے گھر میں فرشتے آتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی بھی اشیاء زیادہ گرم ہو تو اس کو پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں، اس سے کینسر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے خون حرکت میں آ جاتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو عورت رات کو دیر سے سوتی ہے اس کی ٹانگیں وقت سے پہلے ہی کمزور ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ اور پاؤں کی ہتھیلیوں پر تلوں کا تیل لگا کر سوئیں، کافی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ خواب میں آباد جگہ کا دیکھنا گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ صبح کے وقت دھوپ میں چلنے سے یورک ایسڈ کی بیماری نہیں ہوتی۔ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لو، اس سے قبض ختم ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا استعمال
زندگی میں ضرور کیا کرو۔ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا موجود ہے۔ کھانا کھانے کے بعد صرف آدھا چمچ سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے اور کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ بھرے پیٹ نہانے سے انسان جلدی بوڑھا ہوتا ہے اور فالج کا خطرہ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ سادہ روٹی کھاؤ، جوانی برقرار رہے گی۔ رات کے وقت دیر سے سونے سے، نیند پوری نہ کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرہ بری طرح سے بگڑ جاتا ہے۔ زیادہ چائے اور رات کے وقت انڈے کھانے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے۔ ہمیشہ جوان جانور کا گوشت کھاؤ۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مرد کی طاقت ختم ہوتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد گڑ استعمال کرتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ کے لیے بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو دہی کھانا مت بھولیں۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سو، دور کی نظر تیز ہوتی ہے۔ پانی پینے کے دوران لیموں چاٹ لینے سے موٹاپا جلدی ختم ہوتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر نیم گرم کر کے پی لو، بخار اتر جائے گا۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہے۔ اگر سانس کے پھولنے کی پرابلم ہو تو 6 بجے سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔